مسلمان کا قتل کر دیا ان سے قصاص کیا جائے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی حضرت عمر کی حمایت میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ عمر کو کیوں الزام دیتے ہو، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو اپنا بنچ نہ مان لے، جو آپ کو اپنا جج نہ مان لے، جب پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اسے دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، اگر وہ ذرا برابر کا چلے ہے، اس کے دل میں ذرا برابر یہ ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ آقا نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا آقا کے بارے میں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن کے فیصلے پر کتنا اتر رہے ہیں۔ تو قرآن کو صرف محبت کے اظہار کی چیز نہیں ہے، قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے قرآن کریم نہیں اتارا گیا، قرآن کریم طاقوں پہ سجانے کے لیے نہیں، اس سے تبرک حاصل کے لیے قرآن کریم کو اس لیے اللہ نے اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ اسے زندگی میں اتارا جائے، اس کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے، اس کی ایک ایک بات مانی جائے، زبر زیر پہ اضافے کے بغیر جیسا کہہ دیا گیا مان لیا جائے۔ اور مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ وہ ہر بات پر مان لے، ہر بات پر ایمان لے آئے، وہ جو کچھ کہا گیا قرآن کریم میں، جو کچھ آقا علیہ السلام نے کہا اسے تسلیم کر لے۔ تو اس جلسے کی مناسبت سے جو قرآن حکیم کے حافظ کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، میں یہ درخواست کروں گا ہر فرد سے کہ آج اس جلسے سے آغاز کر کر اٹھیں کہ ہم اپنے جھگڑے کا تصفیہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں۔ ہم علم کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے چاہے ایک بھوکا رہنا پڑے، ایک روٹی کم کھانی پڑے، چاہے بھوک بلکہ ایک ٹائم کھانا چھوڑنا پڑے، لیکن ہر حال میں ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے اور صحیح تعلیم دلائیں گے اور اسی منہج پر اسی مطابق دلائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، قرآن کریم کا حفظ کرنا اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، جس سے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس تھے، خزرج تھے۔ یہ دونوں قبیلے صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے۔ مدینہ میں جو یہودی تھے وہ انہیں لڑاتے تھے، یہ ساہوکار تھے، دونوں کو لڑاتے تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آقا کی وجہ سے اللہ نے دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اور دونوں ایک دم بھائی بھائی ہو گئے، اوس اور خزرج، اور بعد میں سب مل کر انصار کہلائے، مدینہ والے انصار کہلائے۔ لیکن جو پرانی بات تھی نا، مسابقہ کی بات، ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی بات، اب بھی وہ واقعی تھی وہ جذبہ، لیکن اب یہ جذبہ تھوڑا بدلا۔ پہلے وہ برائیوں کی طرف ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے میں آگے بڑھتے تھے، اب انہوں نے اچھائیوں کی طرف مسابقہ کیا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس خاندان کا آدمی اوس کا آدمی خزرج سے نہ بڑھ جائے، خزرج کا آدمی عبادت میں اوس سے نہ بڑھ جائے، مقابلے ہوتے تھے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ ایک مجلس تھی، قبیلے اوس کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگ کیا بڑائی بیان کرتے ہو، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں ایسے ایسے فرد ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے، تم مثال نہیں پیش کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت حنظلہ ابن ابی عامر ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ حنظلہ ہیں، ہمارے سعد ابن معاذ ہیں، ہمارے قبیلے میں ہمارے خاندان کے فرد سعد ابن معاذ ہیں جن کی وفات پر آقا نے کہا کہ عرش الہی بھی ہل گیا غم میں۔ ہمارے اندر عاصم ابن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کے بعد اللہ نے ان کی لاش کی حفاظت شہد کی مکھیوں سے کروائی، اور تو اور ہمیں حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری ہیں جن کی اکیلے کی
گواہی. شریعت میں اصول ہے کہ ایک گواہ کسی بھی معاملے میں 2 ہونے چاہیے، تو ان کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر حضور نے قرار دی. ایک اعلان فرما لیں، لوگ جانے کا ماحول نہ بنائیں، بس اب مختصر وقتوں میں انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد پھر بات میں ختم کر رہا ہوں. تو میں اور جامعہ کے تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں. مدرسہ والوں نے کچھ انعام کا انتظام کیا ہے، وہ بھی تفصیل. بلکہ تو خزرج والوں نے کہا وہ کب پیچھے منا 4 جمع القرآن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید الانصاری. تو خزرج نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول الملائکہ ہے تمہارے پاس سعد بن معاذ ہیں، تمہارے پاس عاصم بن ثابت ہیں، تمہارے پاس خزیمہ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ اعزاز کس کے پاس ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ہمارے گھر کے 4 لوگ حافظ ہوئے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تاریخ خاموش ہے کہ پھر اوس نے کیا جواب دیا. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی جواب تھا. کہا منا 4 جمع القرآن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کریم کا حفظ کیا اور نام گنایا. ابی بن کعب جنہیں رسول اللہ نے کہا واقرأہم ابی بن کعب، جو سب سے بڑے قاری ہیں ابی بن کعب ہیں. وہ معاذ بن جبل اور زید بن ثابت جو رسول اللہ کے پرسنل سیکریٹری تھے، اور ابو زید، یہ 4 آدمی تھے. تو یہ فخر کی بات ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ انہی معاملہ میں فخر کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اعزاز ہے، اکرام ہے، فخر ہے، اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے. لیکن آپ کی بات میں کہہ دوں کہ جو میں نے آیت پڑھی کہ جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی، اللہ کہتے ہیں اسی بنیاد پر دی تھی کہ انہیں علم عطا کیا گیا تھا جو فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا. اور آدم علیہ السلام کو بغیر کسی تقسیم کے، بغیر عصری اور دینی کے تقسیم کے کہ یہ دنیا کے علم ہے، یہ دین کے علم ہے، اس تقسیم سے پڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام تر علوم سکھلا دیے تھے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن میں تدبر کے لیے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے لیے، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ علوم کی ضرورت ہے. اور وہ تمام تر علوم، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فن سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، اگر علم ہے اور اللہ کے لیے وہ پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا محمود. اب غور کریں کہ قرآن کریم نے سورہ غاشیہ میں کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. کہ اللہ نے کہا یہ 4 آیت میں اللہ نے کائنات کے تمام علوم کے افلا ينظرون، کیا غور نہیں کرتے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں پڑتا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے؟ تو بتائیے کہ اگر صرف بچے سے کہا جائے کہ بیٹا اونٹ کو دیکھو اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو اونٹ ہے، جانور ہے، لیکن آخر اللہ پاک نے اس تاکید کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ اسے ذکر کیا. تو جو لوگ وائلڈ لائف نہیں جانتے، جو لوگ جنگلی جانوروں کے علم کو حاصل نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھو اس آیت کے اصل مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ ریگستان کا جہاز ہے اونٹ. یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، کیوں کہتے ہیں؟ اونٹ کئی دن، ہفتوں اونٹ بغیر پانی پیے ہوئے اپنے سوار کو لے کر چل سکتا ہے. وہ پانی کا اسٹوریج کہاں ہوتا ہے اونٹ میں؟ اگر طوفان آ جائے ریگستان میں تو اونٹ، سارے جانور بلکہ انسان خود بے بس اور لاچار ہو کر بیٹھ جائے گا، ہلاک
ہو جائے گا، لیکن اونٹ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اونٹ کی جو آنکھیں ہیں اس کے میں ڈبل پلک ہے، ایک پلک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ایک پلک وہ بند کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدرت سے وہ دیکھتا ہے راستہ کو، اور وہ اپنے آپ کو گرد و غبار سے، طوفان سے بچا لیتا ہے۔ تو جو وائلڈ لائف کو نہیں جانے گا، جو جنگل جانور پر ریسرچ نہیں کرے گا، یعنی یہ ریسرچ کی دعوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آسمان کو نہیں دیکھتے؟ ایک جگہ کہا بغیر ہم نے کھمبے کے آسمان کو اٹھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسپیس سائنس کو نہیں سمجھے گا وہ اس آیت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ضروری ہے کہ اسپیس سائنس سے جائے، جو اسٹروناٹ کو جانتے ہیں، جو مختلف سیاروں پر جاتے ہیں، جنہوں نے چاند کا سفر کیا، جو مریخ پہ جا رہا ہے، وہ قرآن کریم کے اس مفہوم کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب وہ علم ہے۔ ظاہر ہے کہ ارضیات کا ذکر کیا اللہ نے، جبال پہاڑوں کا ذکر کیا، زولوجیکل سائنس کا ذکر کیا۔ قرآن کریم بڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی درسگاہ میں، مسجد نبوی میں، جس کے معلم، مدرس، پرنسپل، پروفیسر آقا علیہ السلام تھے، اس درسگاہ میں دنیا کے تمام تر علوم پڑھائے جاتے تھے۔ وہاں جج تھے، وہاں وکیل تھے، وہاں انجینئرز تھے، وہاں بوٹنی کی تعلیم دی جا رہی تھی، وہاں ایگریکلچر سائنس میں ریسرچ کی دعوت دی جا رہی تھی۔ آقا نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم فابروها، کہ تم دنیا کی معاملات اور ریسرچ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، تم تعبیر کا کام کرو، یعنی تم قلم لگانا جس کو ہم بولتے ہیں وہ کرو۔ یہ کیا تھا؟ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو رسمی دینی تعلیم ہم کہی جاتی ہے اس میں تو ہم پچھڑے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں ہمارے لوگ نہیں، اسپیس سائنس میں ہمارے لوگ نہیں۔ حالانکہ ایک دور تھا جب سرجری کا بابا آدم، جس میں آج بھی میڈیکل سائنس انہی کے بتائے اصول پر پورا آپریشن کا نظام چلاتی ہے، وہی سرجری ابن الہیثم ہمارے تھے۔ یہ سارے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے مختلف چیزیں، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آج ترقی یافتہ شکل میں ضرور ہے، لیکن اس کے پہلے ایجاد کا صحرا مسلم سائنسدانوں کو گیا۔ تو جب تک ہم نے علم کے میدان میں ترقی رکھی اپنی، تو پورے کائنات پر، کائنات کے ذرے ذرے پر ہماری حکومت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اموی دور میں روم کے علوم، ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ انجینئرنگ کے ایسے آلات کو مسلمانوں نے، آپ دیکھیں آج تو بہت ساری چیزیں ہیں، سول انجینئرنگ نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن تاج محل کو آپ دیکھیں، لال قلعہ کو دیکھیں، یہ وہ علوم ہے جو مسلمانوں نے اس ملک کو سکھلائے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا اقتدار تھا، لیکن جب ہم نے علم کی راہ چھوڑی تو پھر ہم پیچھے دھکیلے جانے لگے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی افادیت، اپنی نافعیت ثابت کرتا ہے تو یہ خدائی اصول ہے، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث، کہ جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو وہ کام کرتا ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں قرار عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جمع دیتا ہے۔ آپ نے کہا آپ انتہائی معمولی گھر کا ایک فرد APJ عبدالکلام کہاں تک پہنچے؟ اس ملک کی بات ہے۔